روح کو ڈیٹاکس کیسے کرتے ہیں، آج ہم اس سبجیکٹ پر بات کریں گے۔ جی ہاں، ہماری روح کو گناہ کر کر کے زنگ لگ چکی ہے۔ اس روح کو کچھ گناہ اور کچھ غفلت ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل پر جم جاتی ہیں۔ جمعے کی نماز مسلمان کے لیے ایک ویکلی ڈیٹاکس یعنی ہفتہ وار روحانی صفائی ہے۔ جب مومن جمعے کی تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، جلدی مسجد جاتا ہے، خطبہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غفلت کا زنگ اتار دیتا ہے، اس کی روح دوبارہ چمک اٹھتی ہے۔ نئی شروعات، ہر جمعہ ایک نئی شروعات یعنی ریسیٹ بٹن ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اسی غفلت کو دور کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے نماز جمعہ کی، نماز کے راز، قبولیت کی گھڑی اور نور کا خزانہ۔ آج ہم جمعے کے پوشیدہ رازوں کو جانیں گے جو اسے باقی تمام نمازوں سے ممتاز کرتے ہیں، خاص طور پر اس انمول گھڑی کا راز یعنی سیکریٹ آور یا سیکریٹ پل یا سیکریٹ لمحہ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج ہم کسی عام نماز کی بات نہیں کر رہے، بلکہ آج ہم نمازوں کی عید اور دنوں کے سردار کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور روزانہ غروب ہوتا ہے۔ بظاہر ہر دن ایک سا لگتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایک دن ایسا ہے جو باقی تمام دنوں کا بادشاہ ہے۔ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تمام دنوں میں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے سب سے بہترین دن جمعے کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس دن میں ایسا کیا خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف اور اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اسی دن انسانیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، یعنی یہ ہماری پیدائش کا دن ہے، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا تھا، یعنی یہ ہمارے اصل گھر میں داخلے کا دن بھی ہے، اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا تاکہ اللہ کی خلافت کا حق ادا کر سکیں، اور قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ ذرا غور کیجئے، انسانیت کی تاریخ کا آغاز بھی اسی دن ہوا اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ یہ یوم تکمیل ہے، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، نعمتیں تمام کی اور مومنوں کے لیے اسے ہفتہ وار عید بنا دیا۔ یہ دن اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورہ جمعہ نازل کی، لیکن ہم لوگوں میں سے اکثر جمعے کو چھٹی کا دن یا نہانے دھونے یا کپڑے بدلنے کا دن سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ مسجد جاتے ہیں، کئی لوگ خطبہ سنتے ہیں، کئی لوگ خطبہ نہیں سنتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہم اس دن کے کن خزانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اسی غفلت کو دور کرنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے نماز جمعہ کی نماز کے راز، قبولیت کی گھڑی اور نور کا خزانہ۔ آج ہم جمعے کے ان پوشیدہ رازوں کو جانیں گے جو اسے باقی تمام نمازوں سے ممتاز کرتے ہیں، خاص طور پر اس انمول گھڑی کا راز یعنی سیکریٹ آور یا سیکریٹ پل یا سیکریٹ لمحہ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مختصر سے لمحے میں بندے اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ اسے کیسے تلاش کریں؟ ہم جانیں گے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے والوں کے لیے کیسا نور روشن کیا جائے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ اس دن درود شریف کی کثرت کا کیا مقام ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی دعاؤں کے لیے منتظر ہیں، ان کے لیے ہیں جو اپنے ہفتے بھر کے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں۔ آئیے آج ہم جمعے کی تیاری کرتے ہیں، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی۔ آئیے اس دن کے آداب اور اس دن کے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنا بڑا دن آئے، بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار لگے، تو اس میں حاضری دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ویسے ہی اٹھ کر چلے جائیں جیسے روزانہ جاتے ہیں؟ نہیں، جمعے کا دن ایک عید ہے، اور عید کے دن کی تیاری بھی خاص ہوتی ہے۔ آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جمعے کے دن کی تیاری کا وہ طریقہ سنیں گے جس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں پورے ہفتے کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔
नंबर 1, हदीस मुबारका, मग़फ़िरत का पैकेज। आइए सही बुखारी की इस खूबसूरत हदीस को देखते हैं जो जुमे के आदाब का पूरा खुलासा करती हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और जिस कदर हो सके पाकीज़गी हासिल करे, यानी बाल तराशे, नाखून काटे और अपना तेल इस्तेमाल करें या अपने घर की खुशबू लगाए, फिर वो नमाज के लिए निकले, मस्जिद में जाकर 2 आदमियों के दरमियान तफरीक ना करे, यानी लोगों की गर्दन फलांग कर आगे ना जाए, फिर जितनी नसीब में हो उतनी नमाज पढ़ें, फिर जब इमाम खुतबे के लिए बात करें तो खामोश रहें। यह है शराइत आदाब। अब इनका इनाम सुनिए। तो उसके वो छोटे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जो इस जुमा और पिछले जुमा के दरमियान हुए थे। सुबहान अल्लाह। ज़रा सोचिए, सिर्फ नहा धोकर खुशबू लगाकर अदब से खामोशी से खुतबा सुनने का इनाम क्या है। पिछले 7 दिनों के गुनाहों की मुकम्मल सफाई। नंबर 2, आदाब की हिकमत। ये तैयारी क्यों? अल्लाह को हमारे नहाने या कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस हुक्म में एक बहुत बड़ी रूहानी और समाजी हिकमत पोशीदा है। दरबार का अदब। जब हम किसी बड़े अफसर से मिलने जाते हैं तो बेहतरीन लिबास पहनते हैं। जब आप दिनों के सरदार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में जा रहे हैं तो आपकी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। गुस्ल करना और खुशबू लगाना इस बात का सबूत है कि आप इस दिन की कद्र करते हैं। फरिश्तों की खुशी। इस दिन मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते खड़े होते हैं। जब फरिश्ते मोमिन को साफ़ सुथरा खुशबू वाले कपड़े पहने मस्जिद में आता देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। बदबू और गंदगी से फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। खामोशी का राज। हदीस में खामोश रहने और गर्दनें ना फलांगने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। यह नफ्स की तरबियत है। जुमे का इस्तेमाल सिर्फ नमाज नहीं बल्कि नज़्म व जब्त यानी डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है। जो शख्स खुतबे के दौरान बोलता है या कंकरों से खेलता है, हदीस के उसने अपना जुमा ख़राब कर दिया। नंबर 3, राज, हफ्तावार डिटॉक्स। यहाँ पर एक बहुत गहरा रूहानी राज है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना की सफाई। हम रोज़ 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 5 नमाज़ें गुनाहों को ऐसे धोती हैं जैसे किसी के घर के सामने नहर हो और वो उसमें 5 बार नहाए। रोज़ाना के मेल कुचेल की सफाई हो जाती है। हम अपने घर की सफाई भी करते हैं तो रोज़ सफाई करने के बाद भी कभी कभी डीप क्लीनिंग करते हैं। इसी तरह जुमे की सफाई यानी डीप क्लीनिंग, कुछ मेल ऐसा होता है जो सिर्फ नहाने से नहीं उतरता, उसे रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है। कुछ गुनाह और गफलत ऐसी होती हैं जो हमारे दिल पर जम जाती हैं। जुमे की नमाज मुसलमानों के लिए एक वीकली डिटॉक्स यानी हफ्तावार रूहानी सफाई है। जब मोमिन जुमे की तैयारी करता है, गुस्ल करता है, जल्दी मस्जिद जाता है, खुतबा सुनता है तो अल्लाह ताला उसके दिल के गफलत का जंग उतार देता है। उसकी रूह दोबारा चमक उठती है। नई शुरुआत। हर जुमा एक नई शुरुआत यानी रीसेट बटन है। पिछले हफ्ते जो गलतियां हुई वो माफ़ हो गईं। आने वाले हफ्ते के लिए नया नूर और नई ताकत मिल गई। यानी जुमे की तैयारी सिर्फ़ एक रस्म नहीं, ये बख्शिश का बहाना है। गुस्ल करना सिर्फ जिस्म को नहीं धोता बल्कि गुनाहों को भी धो देता है। खुशबू लगाना सिर्फ फ़िज़ा को ही मअत्तर नहीं करता बल्कि नाम एमाल को भी महका देता है। और ख़ामोशी से खुतबा सुनना सिर्फ अदब नहीं बल्कि मग़फ़िरत की ज़मानत है। आज से ये नियत कर लें कि जुमे को सिर्फ हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे मगर उसका इस्तक़बाल करेंगे। अब हमने जुमे की तैयारी और उसके आदाब को समझ तो लिया है, लेकिन आज हम इस जुमे के दिन के सबसे अहम, सबसे कीमती, सबसे पोशीदा राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी का जुमा गफलत में नहीं गुजारेंगे। हम सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। हमारी कुछ ऐसी दुआएं भी होंगी जो बरसों से कबूल नहीं हो रही हैं। हम सब चाहते हैं कि काश हमें ऐसा कोई वक्त मिल जाए, ऐसी कोई घड़ी मिल जाए
جب ہمارا رب ہماری سن لے اور ہماری جھولی بھر دے تو خوش ہو جائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعے کے دن میں چھپے ہوئے ایک ایسی خفیہ وقت کی خبر دی ہے۔ نمبر 1، حدیث مبارکہ، قبولیت کی گارنٹی۔ آئیے سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پا لے اور وہ اس وقت کھڑا نماز پڑھ رہا ہو یا دعا مانگ رہا ہو اور وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ حدیث کا اشارہ، راوی کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی وہ لمحہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہوتا، بالکل مختصر سا پل ہے۔ حدیث کی عظمت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلینک چیک ہے، بس آپ اس وقت کو پا لیں۔ اگر آپ کی دعا اس وقت سے ٹکرا گئی تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا رد ہو۔ اب ہم جمعے کے دوسرے راز یعنی جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کے نورانی اثرات پر بات کرتے ہیں۔ سنن حدیث کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان یعنی اس جمعے سے اگلے جمعے تک ایک خاص نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس نور کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی عام روشنی نہیں ہے، یہ نور بشیرت ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو آپ کے دل اور دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں گناہ برحق ہے، شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہے، لیکن جس نے جمعے کو سورہ کہف پڑھی، اللہ اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کا دل صحیح اور غلط کی پہچان کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہ نور اسے گناہوں کے گڈھے میں گرنے سے بچا لیتا ہے، اسے فتنوں کے طوفان میں ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، یہ اس کی روحانی بیٹری کو پورے ہفتے کے لیے چارج کر دیتا ہے۔ سورہ کہف ہی کیوں؟ 4 بڑے فتنوں کا علاج۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، اللہ کے رسول نے جمعے کے دن خاص طور پر سورہ کہف کا ہی انتخاب کیوں فرمایا ہے؟ اس میں ایسا کیا راز ہے؟ اگر اس صورت پر غور کریں تو یہ صورت دنیا کے 4 بڑے فتنوں کا علاج ہے۔ یہ ہمیں 4 کہانیاں سناتی ہے اور ہر کہانی ایک بہت بڑے فتنے سے بچنے کا سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کا واقعہ ایمان کا واقعہ ہے۔ یہ ان نوجوانوں کی کہانی ہے جن کا ایمان خطرے میں تھا کیونکہ بادشاہ ظالم تھا۔ انہوں نے ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ سبق، آج بھی ہمارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایمان خطرے میں ہو تو دنیا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ نمبر 2، 2 باغوں والے کا واقعہ، مال کا فتنہ۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے اللہ نے بہت مال دیا تھا، لیکن وہ تکبر میں آ گیا اور اللہ کو بھول گیا، پھر اللہ نے اس کا سب کچھ تباہ کر دیا۔ سبق، آج کا سب سے بڑا فتنہ دولت اور گھمنڈ ہے۔ یہ فتنہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مال اللہ کی دین ہے، اس پر تکبر نہ کرو ورنہ چھین لیا جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت سے بچنے کا نور ہے۔ تیسری کہانی، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، علم کا واقعہ، علم اور حکمت کی داستان ہے۔ حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ ایک بندہ ان سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ سبق، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم پر کبھی گھمنڈ نہ کرو، اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بالا ہے، ہمیں عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ علمی تکبر سے بچنے کا نور ہے۔ کہانی نمبر 4، طاقت کا فتنہ۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جسے اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی، لیکن اس نے ظلم کی بجائے امن کیا، اللہ کی مدد کی۔ سبق، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اللہ کی دین ہے، اسے ظلم کے لیے استعمال نہ کریں، یہ دوسروں کی مدد میں خرچ کریں۔ یہ طاقت کے نشے سے بچنے کا نور ہے۔ جو شخص جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے جس میں یہ 4 کہانیاں ہیں، وہ پورے ہفتے بھر کے لیے ان فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
दज्जाल से हिफाजत, सबसे बड़ी ढाल। और अब आते हैं इस सूरत के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक फ़ायदे की तरफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। और इस फितने से बचने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? सूरह कहफ, हदीस मुबारका। जिसने इस आयत की शुरू की 10 आयत याद कर ली या इस सूरत को पढ़ा, वो दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। राज क्या है? दज्जाल क्या करेगा? वो ज़ाहिरी चीज़ों को बदल देगा, जैसे जन्नत को जहन्नम दिखाएगा और जहन्नम को जन्नत में बदल देगा। वो सब चीज़ों पर कब्ज़ा करके लोगों का ईमान ख़रीदेगा। सूरह कहफ क्या करती है? ये हम बज़ाहिर के पीछे छुपी हकीकत को दिखाती है। ये हमें दिखाती है कि जो शख्स जुमे को सूरह कहफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के धोखे से बचा कर रखता है, क्योंकि उसके पास सूरह कहफ का नूर होगा। सूरह कहफ को कब और कैसे पढ़ें? सूरह कहफ कोई मामूली सूरत नहीं, ये हमारा हफ्तावार हिफाजती टीका है, वैक्सीन है। इसके पढ़ने का वक्त जुमेरात के सूरज गुरूब होने से जुमे के सूरज गुरूब होने तक पढ़ सकते हैं। रात में भी पढ़ सकते हैं और दिन में भी। अगर आप किसी मजबूरी की वजह से ये सूरत पूरी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि शुरू की 10 लाइन पढ़ें या याद कर लें। सिर्फ अल्फाज न पढ़ें, इसका तर्जुमा भी पढ़ें, ताकि आपको वो 4 कहानियों के असबाग याद रहें। जुमे की फजीलत पर बयान अभी बाकी है, इंशाअल्लाह पार्ट 2 में आगे सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़। जब फरिश्ते मोमिन को साफ़ सुथरा खुशबू वाले कपड़े पहने मस्जिद में आता देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। बदबू और गंदगी से फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है। खामोशी का राज। हदीस में खामोश रहने और गर्दनें ना फलांगने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। यह नफ्स की तरबियत है। जुमे का इस्तेमाल सिर्फ नमाज नहीं बल्कि नज़्म व जब्त यानी डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है। जो शख्स खुतबे के दौरान बोलता है या कंकरों से खेलता है, हदीस के उसने अपना जुमा ख़राब कर दिया। नंबर 3, राज, हफ्तावार डिटॉक्स। यहाँ पर एक बहुत गहरा रूहानी राज है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना की सफाई। हम रोज़ 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 5 नमाज़ें गुनाहों को ऐसे धोती हैं जैसे किसी के घर के सामने नहर हो और वो उसमें 5 बार नहाए। रोज़ाना के मेल कुचेल की सफाई हो जाती है। हम अपने घर की सफाई भी करते हैं तो रोज़ सफाई करने के बाद भी कभी कभी डीप क्लीनिंग करते हैं। इसी तरह जुमे की सफाई यानी डीप क्लीनिंग, कुछ मेल ऐसा होता है जो सिर्फ नहाने से नहीं उतरता, उसे रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है। कुछ गुनाह और गफलत ऐसी होती हैं जो हमारे दिल पर जम जाती हैं। जुमे की नमाज मुसलमानों के लिए एक वीकली डिटॉक्स यानी हफ्तावार रूहानी सफाई है। जब मोमिन जुमे की तैयारी करता है, गुस्ल करता है, जल्दी मस्जिद जाता है, खुतबा सुनता है तो अल्लाह ताला उसके दिल के गफलत का जंग उतार देता है। उसकी रूह दोबारा चमक उठती है। नई शुरुआत। हर जुमा एक नई शुरुआत यानी रीसेट बटन है। पिछले हफ्ते जो गलतियां हुई वो माफ़ हो गईं। आने वाले हफ्ते के लिए नया नूर और नई ताकत मिल गई। यानी जुमे की तैयारी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये बख्शिश का बहाना है। गुस्ल करना सिर्फ जिस्म को नहीं धोता बल्कि गुनाहों को भी धो देता है। खुशबू लगाना सिर्फ फ़िज़ा को ही मुअत्तर नहीं करता बल्कि नाम एमाल को भी महका देता है। और ख़ामोशी से खुतबा सुनना सिर्फ अदब नहीं बल्कि मग़फ़िरत की ज़मानत है। आज से ये नियत कर लें कि जुमे की ओर सिर्फ हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे मगर उसका इस्तकबाल करेंगे। अब हमने जुमे की तैयारी और उसके आदाब को समझ तो लिया है, लेकिन आज हम इस जुमे के दिन के सबसे अहम, सबसे कीमती, सबसे पोशीदा राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी का जुमा गफलत में नहीं गुजारेंगे। हम सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। हमारी कुछ ऐसी दुआएं भी होंगी जो बरसों से कबूल नहीं हो रही हैं। हम सब चाहते हैं कि काश हमें ऐसा कोई वक्त मिल जाए, ऐसी कोई घड़ी मिल जाए जब हमारा रब हमारी सुन ले और हमारी झोली भर दे। तो खुश हो जाइए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जुमे के दिन में छुपे हुए
ایک ایسی خفیہ وقت کی خبر دی ہے۔ نمبر 1، حدیث مبارکہ، قبولیت کی گارنٹی۔ آئیے سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پا لے اور وہ اس وقت کھڑا نماز پڑھ رہا ہو یا دعا مانگ رہا ہو اور وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ حدیث کا اشارہ، راوی کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی وہ لمحہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہوتا، بالکل مختصر سا پل ہے۔ حدیث کی عظمت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلینک چیک ہے، بس آپ اس وقت کو پا لیں۔ اگر آپ کی دعا اس وقت سے ٹکرا گئی تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا رد ہو۔ اب ہم جمعے کے دوسرے راز یعنی جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کے نورانی اثرات پر بات کرتے ہیں۔ سنن حدیث کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان یعنی اس جمعے سے اگلے جمعے تک ایک خاص نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس نور کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی عام روشنی نہیں ہے، یہ نور بصیرت ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو آپ کے دل اور دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں گناہ برحق ہے، شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہے، لیکن جس نے جمعے کو سورہ کہف پڑھی، اللہ اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کا دل صحیح اور غلط کی پہچان کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہ نور اسے گناہوں کے گڈھے میں گرنے سے بچا لیتا ہے، اسے فتنوں کے طوفان میں ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ یہ اس کی روحانی بیٹری کو پورے ہفتے کے لیے چارج کر دیتا ہے۔ سورہ کہف ہی کیوں؟ 4 بڑے فتنوں کا علاج۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، اللہ کے رسول نے جمعے کے دن خاص طور پر سورہ کہف کا ہی انتخاب کیوں فرمایا ہے؟ اس میں ایسا کیا راز ہے؟ اگر اس صورت پر غور کریں تو یہ صورت دنیا کے 4 بڑے فتنوں کا علاج ہے۔ یہ ہمیں 4 کہانیاں سناتی ہے اور ہر کہانی ایک بہت بڑے فتنے سے بچنے کا سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کا واقعہ ایمان کا واقعہ ہے۔ یہ ان نوجوانوں کی کہانی ہے جن کا ایمان خطرے میں تھا کیونکہ بادشاہ ظالم تھا۔ انہوں نے ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ سبق، آج بھی ہمارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایمان خطرے میں ہو تو دنیا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ نمبر 2، 2 باغوں والے کا واقعہ، مال کا فتنہ۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے اللہ نے بہت مال دیا تھا، لیکن وہ تکبر میں آ گیا اور اللہ کو بھول گیا، پھر اللہ نے اس کا سب کچھ تباہ کر دیا۔ سبق، آج کا سب سے بڑا فتنہ دولت اور گھمنڈ ہے۔ یہ فتنہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مال اللہ کی دین ہے، اس پر تکبر نہ کرو ورنہ چھین لیا جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت سے بچنے کا نور ہے۔ تیسری کہانی، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، علم کا واقعہ۔ علم اور حکمت کی داستان ہے۔ حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ ایک بندہ ان سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ سبق، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم پر کبھی گھمنڈ نہ کرو، اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بالا ہے، ہمیں عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ علمی تکبر سے بچنے کا نور ہے۔ کہانی نمبر 4، طاقت کا فتنہ۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جسے اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی، لیکن اس نے ظلم کی بجائے امن کیا، اللہ کی مدد کی۔ سبق، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اللہ کی دین ہے، اسے ظلم کے لیے استعمال نہ کریں، یہ دوسروں کی مدد میں خرچ کریں۔ یہ طاقت کے نشے سے بچنے کا نور ہے۔ جو شخص جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے جس میں یہ 4 کہانیاں ہیں، وہ پورے ہفتے بھر کے لیے ان فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دجال سے حفاظت، سب سے بڑی ڈھال۔ اور اب آتے ہیں اس صورت کے سب سے بڑے اور سب سے خوفناک فائدے کی طرف۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اور اس فتنے سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ سورہ کہف، حدیث مبارکہ، جس نے اس آیت کی شروع کی 10 آیت یاد کر لی یا اس سورت کو پڑھا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ راز کیا ہے؟ دجال کیا کرے گا؟ وہ ظاہری چیزوں کو بدل دے گا، جیسے جنت کو جہنم دکھائے گا اور جہنم کو جنت میں بدل دے گا۔ وہ سب چیزوں پر قبضہ کر کے لوگوں کا ایمان خریدے گا۔ سورہ کہف کیا کرتی ہے؟ یہ ہمیں بظاہر کے پیچھے چھپی حقیقت کو دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ جو شخص جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے دھوکے سے بچا کر رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سورہ کہف کا نور ہوگا۔ سورہ کہف کو کب اور کیسے پڑھیں؟ سورہ کہف کوئی معمولی سورت نہیں، یہ ہمارا ہفتہ وار حفاظتی ٹیکہ ہے، ویکسین ہے۔ اس کے پڑھنے کا وقت جمعرات کے سورج غروب ہونے سے جمعے کے سورج غروب ہونے تک پڑھ سکتے ہیں۔ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دن میں بھی۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ سورت پوری نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ شروع کی 10 لائن پڑھیں یا یاد کر لیں۔ صرف الفاظ نہ پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو وہ 4 کہانیوں کے اسباق یاد رہیں۔ جمعے کی فضیلت پر بیان ابھی باقی ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 میں آگے سنیے گا۔ اللہ حافظ۔